سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 142۔ پروردگار عالم اس کلام میں نبی کے ذریعے سے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ایک عبد کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس عبد کی وجہ سے اس کا معبود پہچانا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک عبد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ لہذا عبد بھی ہو تو محمد جیسا، معبود بھی ہو تو اللہ جیسا۔ اس گھرانے کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ وہ اللہ کے عبد ہیں، اور عبد مطلق ہونا ان کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں جو اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ اللہ کو ان سے پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ یعنی میں اور آپ اگر اللہ کو پہچاننا چاہیں تو یہ واسطہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ میں آیات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتا ہوں، ہم اللہ کو اللہ کی صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، لیکن میرے مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ یہ لہجہ حسین اپنے علی کے علاوہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عجیب انداز ہے، عجیب رنگ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اپنے ایک عارف استاد سے، ایک اللہ والے استاد سے، میں نے ان سے کہا استاد مجھے یہ سمجھائیں امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ میں تیری ذات پر، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ اسے کہنے لگے کسی بڑے شاہراہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھو، ایک خوبصورت سی گاڑی گزرے تو تم اس پہ غور کرو گے کہ اس کی باڈی کیسی ہے، اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے، اس کا ویل کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کی لائٹیں کیسی ہیں۔ تم ابھی اسی پر غور کر رہے ہوگے کہ گاڑی گزر جائے گی، تم نے تو اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اسے بنایا کس نے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا امام حسین فرما رہے ہیں یا اللہ میں اس پر غور کروں کہ تو نے آسمان کیسا بنایا، تو نے چاند کیسا بنایا، تو نے سورج کیسا بنایا، میں اس پر غور کر کے تیری ذات سے دور ہو جاؤں گا، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں اور بس تجھے دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی یہ لب و لہجہ امام حسین کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو مولا علی کے علاوہ کسی اور کے منہ سے اچھے لگیں گے بھی نہیں۔ تھک تو نہیں رہے نا حضرات؟ اگر کسی نے وہ الفاظ بول بھی دیے ہوتے ہیں نا جو مولا علی نے بولے ہیں تو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کوئی بول کے دکھائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور کرنا ہے نا، مجال نہیں ہے، آسان بات ہے، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جناب فخر الدین رازی ہمارے سنی بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بعد از خدا و رسول اجلہ، اقوی، اعلیٰ، ارفع کلام علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا ہے، جو نبی نے فرشتوں کے بارے میں کہا ہے، ان کے بعد اگر کوئی اللہ رسول کے بعد کسی کا کلام فرشتوں کے بارے میں، کہ کتنی قسمیں ہیں ان کی، کتنے فرشتے کیا کر رہے ہیں، حالت رکوع میں کتنے ہیں، حالت قیام میں کتنے ہیں، یہ وہی بول سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں ایک عبد کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔
لہذا فرما رہے ہیں یا اللہ تیری صفات، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ اللہ ذات ہے اور رحیم صفت ہے، اور ہم صفات کے ذریعے سے، توجہ چاہوں گا، ہم صفات کے ذریعے سے اس کی ذات کو پہچان رہے ہیں جی۔ البتہ اس کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، میں اس کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، یعنی اللہ عین کریم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے، عین کریم ہونے کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، عین جبار ہونے کے ساتھ ساتھ غفور بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ہر آن اس کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی صفات ہماری ذات سے علیحدہ ہیں۔ ہم پہلے تھے، علم بعد میں آیا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکریہ۔ ہم پہلے تھے، علم بعد میں آیا ہے۔ ہم پہلے تھے، توجہ چاہوں گا، ہم پہلے تھے جی، علم بعد میں آیا ہے۔ البتہ کچھ ایسی صفات ہیں جو ہم خاندانی طور پر لا سکتے ہیں، تبھی کہا گیا ہے شادی کرنے سے پہلے دیکھو کہ کہاں تعلق برقرار کر رہے ہو۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو خون کا حصہ ہیں، اور فرما رہے ہیں مثلاً سخاوت، مثلاً شجاعت۔ مولا علی اگر یہ شجاعت خون کا حصہ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں فرماتے حضرت عقیل سے مجھے ایسا خاندان بتاؤ، غور کر رہے ہیں نا آپ، مجھے ایسا خاندان بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے۔ تو حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ سے حضرت عقیل نے اپنے بھائی کی عقد کروایا۔ حضرت عقیل بڑے بھائی ہیں، مولا علی چھوٹے بھائی ہیں، اور یہی طریقہ ہے، یہی تہذیب ہے کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں، ورنہ یہ دلیل نہیں ہے کہ توجہ چاہ رہا ہوں، تہذیب اور ہے، تہذیب کی پاسداری بڑے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ مولا علی جناب عقیل سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی کا علم کم تھا، حضرت عقیل کا علم ان سے زیادہ تھا، نہیں، علی حضرت عقیل کے علم کے آگے نہیں جھک رہے، تہذیب کا تقاضا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مشورہ کرے، تہذیب اسلامی کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ کچھ صفات ایسی ہیں، آپ کی توجہات بھرپور ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح توجہات رہی تو میرے مضامین میرے ہاتھ میں رہیں گے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو صفات خاندانی ہوتی ہیں، جسے شجاعت ہے، سخاوت ہے جی، عزت ہے، غیرت ہے، یہ وہ صفات ہیں جو خاندانی ہیں۔ بعض اوقات انسان خاندانی غیرت مند ہوتا ہے، خاندانی طور پر صاحب عزت ہوتا ہے، اس کے مزاج میں مانگنا نہیں ہوتا جی، خاندانی طور پر سخی ہوتا ہے، سخاوت اور یہ صفات جو یہ خاندانی بھی آ سکتی ہیں۔ البتہ 4 چیزیں ہیں انسان کی شخصیت کی تعمیر میں، ایک خاندانی عرق اور خاندانی جن یا جینیٹک یا جنس کہیے، توجہ ہے، خاندانی طور پر نسلوں کا جی بتائیں گے بھئی کون ہے، یہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم ہے تو بھئی سنبھل کے رہنا، یہ عزت والے لوگ ہیں، یہ سر کٹوا سکتے ہیں، ہاتھ نہیں دیں گے، یہ صاحبان عزت لوگ ہیں، یہ صاحبان غیرت لوگ ہیں۔ مثلا خاندان بتائے گا، اس لیے خاندانوں کا اور شجروں کا اور اس کا جو نسلوں کا تحفظ ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ایک چیز ہے انسان کے خاندانی اثرات جو بہت زیادہ ہیں، محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی کہلاتے تو یہ سید ہیں مگر طور طریقے سیدوں والے نہیں ہیں، کہیں کچھ ہو گیا بیچ میں، یہ توجہ ہے نا، بھئی کہلاتے تو یہ فلاں قبیلے سے ہیں مگر سید ہوتے نہیں ایسے، فلاں قبیلہ ہوتا نہیں ایسا،
وہ حلیہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ طریقہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ انداز بتا رہا ہوتا ہے. جی آپ، میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کہیں ذہن نہیں لے کے جائیں ادھر ادھر، میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات میں. توجہ میری طرف ہے نا حضرات. اسی طرح خاندانی طور پر انسان سخی بھی ہو سکتا ہے، خاندانی طور پہ انسان غیرت مند بھی ہو سکتا ہے، صاحب عزت بھی. ایک سبب ہے خاندان. اہل بیت کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 134ویں آیت میں، والذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ خاندان وہ ہے کہ یہ خاندان وہ ہے جو عطا کرتا ہے چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو. اہل بیت کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ينفقون فی السراء والضراء. یہ ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. یہ کیسے سمجھیں کہ نہیں ہوتا تو کیسے عطا کرتے ہیں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا پیسے ہوتے تو ہم بھی سخی ہوتے، دولت ہوتی تو ہم بھی سخی ہوتے، ہمارے پاس جائیدادیں ہوتی، دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، سکے ہوتے، زمینیں ہوتی تو ہم بھی سخی ہوتے. تو میں نے کہا آپ سخی ہوتے تو دولت ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سخاوت ایک ملکہ نفسانیہ کو کہا جاتا ہے جس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے، خود ایک صلاحیت ہے. آپ دیکھ لیجئے سخی لوگوں کا حال، خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں مگر لوگوں کی روٹیوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کو کیسے روٹی پہنچائی جائے. یہ مزاج بتاتا ہے کہ یہ مزاج سخی ہے، سخاوت والا مزاج ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام، جج صاحب بیٹھے ہوئے، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین مواسات ہے. مساوات اور ہے، مواسات اور ہے. آپ حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھیے، یہاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ تعمیرات مکمل ہوں گی تو زیارت نامے لگائے جائیں گے. حضرت عباس کے زیارت نامے میں آپ پڑھیں، السلام علیکہ ایہا المواسی لأخیک. اے فدا کا اپنے بھائی پر فدا ہونے والے، وجود تجھ پر سلام. مواسی اور ہے، مساوی اور ہے. جو برابری کی بات کرے وہ اور ہیں، جو اپنے آپ کو قربان کرے وہ اور ہے. اسلام دین مواسات ہے، دین مساوات نہیں ہے. دو روٹیاں ہیں، دو بھوکے ہیں، دو آدمی ہیں، دو روٹیاں ہیں. تو مساوات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک روٹی سے دے دو، ایک روٹی سے دے دو. لیکن مواسات یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ اگر کسی کی دو روٹیوں کی بھوک ہے تو دونوں اسے کھلاؤ، اپنے آپ کو دوسرے پہ قربان کرو. عزیزو، اپنے لیے جینا کون سا کارنامہ ہے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خاطر زندگی گزارے. اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، اس دروازے کے بڑے موٹے موٹے پیغاموں میں ایک پیغام یہ ہے، اپنی خاطر زندگی نہ گزارنا، دوسرے کی خاطر زندگی گزارنا. من کانا خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کانا خیرن للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے. اور کہتے ہیں سخاوت ایک ملکہ نفسانیہ ہے، شجاعت ایک ملکہ نفسانیہ ہے. آج پہلی مجلس ہے، پہلا بیان ہے، اس لیے آپ بھی کچھ ظاہر ہے، ہم بھی کل شاید 8:30 بجے بیٹھ جاؤں گا، آپ آ جائیں گے کل 8:30 بجے انشاءاللہ ممبر پر. آج 8:45 بیٹھے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کل 8:30 بجے ممبر پر بیٹھ جائیں. تو 8 بجے ٹھیک ہے، پھر مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے. 8:30 ٹھیک ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں 8:30.
قائل کیجئے، انہیں قائل کیجئے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اپنے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں اور آپ کی توجہات مجھے پہلے سے زیادہ چاہیے، تو طے ہوا کہ کل 8:30 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو انسان پیدائشی تو 4 چیزیں ہیں جو اس کی تربیت میں، اس کی شخصیت سازی میں دخیل ہیں۔ بیان کر دوں جلدی؟ مرحومین کے اصالِ ثواب کا یہ 5 مجالس ہے۔ 4 چیزیں جو انسان کی شخصیت سازی میں دخیل ہیں۔ سب سے پہلی چیز والدین کے اثرات، خاندانی اثرات، آباء و اجداد کے اثرات، بزرگوں کے اثرات۔ جی یہ انسان کی شخصیت میں، وہ منفی بھی ہو یا مثبت ہو۔ بچہ پکار کے بتاتا ہے کس کا ہے، جی رویہ پکار کے بتاتا ہے کس کا ہے۔ اگر آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں، جو جہاں پیدا ہوتا ہے نا وہاں کے اثرات اس میں آتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کے اثرات اس میں آتے ہیں۔ اب علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، تو علی عین اللہ بھی ہوں گے، ید اللہ بھی ہوں گے، اذن اللہ بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو اثرات دیکھ رہے ہیں آپ۔ بچہ کس پہ جاتا ہے؟ جی بچہ کس پہ جاتا ہے؟ وہ اسی جگہ پر جہاں اس کی ولادت ہوتی۔ کہاں کا ہے بھائی؟ یہ خانہ کعبہ کا ہے۔ خانہ کعبہ کا ہے تو اس کا پورا وجود اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا پورا وجود اس اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ کی مجلسی سماعتوں کے لیے ایک اور جملہ، علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی اذن اللہ، علی جنب اللہ، علی رجل اللہ، علی عیبت اللہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو گئیں۔ 2 چیزیں رہ گئی تھی، علی کا خون اور علی کا گوشت۔ نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اثر، اب میں اس پہ تھوڑی دیر اور رک رہا ہوں۔ ایک اثر انسان کی شخصیت سازی میں والدین ہے۔ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو میرے بیان سے، کوئی کفر اور شرک کی نسبت میری طرف نہ دے۔ میں نے ہرگز مولا علی کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا نہیں کہا۔ لم یلد ولم یولد کو مانتے ہیں جی، اور ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کوئی اور نہیں جانتا۔ ہمیں نہیں بتاؤ کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ہم صحیفہ سجادیہ بھی رکھتے ہیں، ہم نہج البلاغہ بھی رکھتے ہیں۔ ہرگز یہ کوئی عقیدہ ترویج نہیں ہو رہی اس کی کہ ہمارا بہت روشن عقیدہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ جس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ یا سورہ الحمد ہے یا سورہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ، ہاں بچے کو یاد ہے، وہ اور بات ہے سیاستدانوں کو یاد نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہم جس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ مبارکہ الحمد ہے یا سورہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس سورے سے علی کو عشق تھا، بڑی عنایت۔ میرے مولا علی کو اس سورہ مبارکہ توحید سے عشق تھا، اور جو وجود جس سے زیادہ جڑ جائے وہ اس کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھائی یہ حسن صاحب جو ہیں وہ ابو الحسن صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب بڑے تو ابو الحسن ہے نا، اس لیے میں آپ ہیں ابو الحسن بھائی ہیں۔ اب حسن ترمیزی جو ہیں وہ ابو الحسن صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کبھی یہ اکیلے آئیں گے تو فوراً سوال ہوگا ابو الحسن کہاں ہیں؟
میرے مولا علی سورہ توحید سے اتنا وابستہ تھے کہ نبی نے فرمایا یا علی مثلک کا مثل سورۃ توحید، تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے، یا علی کو دیکھ لو یا سورہ توحید کو پڑھ لو۔ اتنا جڑا ہوا وجود ہے مولا کائنات کا سورہ توحید کے ساتھ جی۔ لہذا بہت واضح بات ہے کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ہمارے مسیحی ہم شہری ہم وطنی، نبی مکرم نے پسند نہیں فرمایا، قرآن مجید مذمت کرتا ہے۔ مباہلے کا مرحلہ ہی اس موضوع پر ہوا تھا، مباہلہ ہوا ہی اس موضوع پر تھا، بحث ہوتی رہی، نبی فرماتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے فرمایا دلیل، کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی، دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ کہنے لگے ان کے باپ نہیں تھے، ان کی ماں تھیں۔ نبی نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، صرف ماں حضرت مریم تھی، تو پھر حضرت آدم کے تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھی۔ تم حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ وہاں تو تم نہیں مانتے اس بات کو، پھر بھی مان نہیں رہے تھے، توجہ چاہوں گا، پھر بھی مان نہیں رہے تھے۔ تو نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ جملہ دیکھیں اللہ کا کلام دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران، اللہ کہہ رہا ہے علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس سے مباہلہ کرو۔ بھئی دلیل آ گئی، دلیل رد کرو، دلیل یا تو رد کرو یا دلیل مانو، اس کے علاوہ تو تیسرا رستہ ہی نہیں ہے۔ نبی دلیل دے رہے ہیں، یہ مان نہیں رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو کٹ حجتی کریں علم آ جانے کے بعد، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو تعالو، لے آؤ، تعالو یہ متاوعہ کا معنی میں ہے، یعنی لائیں، ترجمہ کریں گے ہم، ان سے کہہ دو کہ لائیں ہم اپنے بیٹوں کو، تعالو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو۔ یہ نبی نے نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو، کہا ہم اپنے بیٹوں کو۔ جو سچا ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ابنانا و ابناکم، نسانا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ پھر یہاں مجھے فخر الدین رازی یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں علی کے فضائل بہت ہیں، مگر علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے علی کو اپنے جیسا کہا ہے۔ آپ جناب فخر الدین رازی سے کہوں ذرا اپنے بھائیوں کو سمجھا دیجئے، یہ تو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ جی کتنے لوگوں کا شوق ہے کہ اپنے آپ کو نبی کے ساتھ ایسے جوڑیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ کبھی نبی نے کسی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے؟ اگر کہا تو صرف علی کو کہا۔ انفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، ونجعل لعنت اللہ الکاذبین، اور پھر اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ مباہلہ ہوتا ہے پھر اگر بات نہ مانی جائے۔ تو حضرت نبی مکرم کا مباحثہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، وہ نہیں مان رہے تھے، مباہلے کے لیے پہنچ گئے، اور جب مباہلہ انہوں نے دیکھا کہ نبی جو لے کر آئے ہیں، تو مسیحیوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے سربراہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اب میرا دل کہتا ہے سیدہ تو حجاب میں تھیں، مولا کائنات کو پہلے دیکھ چکے تھے، یہ کون سے چہرے ہیں جنہیں یہ دیکھ رہے تھے؟ یہ حسنین کے چہرے ہیں، نبی سے بھی پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سامنے والے پہاڑ کو حکم دے نا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا۔ ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ تکوین پر ولایت، کائنات پر ولایت۔ اگر اس پہاڑ کو کہنا اپنی جگہ سے ہٹ جا تو یہ ہٹ جائے گا۔ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کم سے کم مسیحیوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مسیحی، مگر انہیں اپنے جیسا نہیں مانتے ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کیا توہین آمیز، دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں حرکتیں۔
ممکن ہے میرا یہ جوان میرا بچہ مجھے مجلس کے بعد کہے مولانا اس بحث کو بار بار چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ ٹی وی چینلز کے اوپر، دوبارہ اخباروں میں یہ بحثیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، یہ مفاہیم دوبارہ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک جگہ ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، وہ ڈٹے ہوئے تھے اس بات پر کہ نہیں ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسے ہی دنیا میں آتے ہیں، یہ ایسے ہی دنیا سے جاتے ہیں، ان کا ایسے ہی جنازہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، معاذ اللہ یہ ہم جیسے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ انہیں دلیل دوں، مگر ان کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو ہے وہ دلیل نقضی کا معیار رکھتے ہیں، دلیل حلی کا مزاج نہیں رکھتے۔ دلیل حلی انہیں دی جاتی ہے کہ جو علم سے وابستہ ہو، لیکن جو علم سے وابستہ نہ ہو، دماغ تو ان کا بھی ہوتا ہے تو دلیل انہیں بھی دی جاتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے نقضی دلیل۔ میں نے کہا صاحب بحث ختم کیجئے، معاملات کو یہاں چھوڑ دیجئے، آگے بات کرتے ہیں، بس ایک بات مجھ سے سن لیجئے، اگر نبی اور آل نبی آپ جیسے ہیں تو مجھے پھر کہنے کا حق ہو کہ شمر آپ جیسا ہے، یزید آپ جیسا ہے۔ کہنے لگے آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ سارے معاملات تو ان کے بھی آپ جیسے تھے۔ کہنے لگے اس کا کردار ایسا تھا، ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، نبی کا کردار نبی جیسا تھا، تمہارا کردار تمہارے حساب سے ہے۔ بہت واضح اور روشن باتیں۔ بہرحال اللہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے اثرات لیتا ہے، اس ماحول کے اثرات رہتا ہے، اور پھر جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو یاد بھی رکھتا ہے۔ کہاں ولادت ہوئی ہے صاحب؟ جھنگ میں پیدا ہوا ہوں۔ اب یہ دنیا کے اس کونے میں بھی چلے جائیں تو جھنگ میں دل اٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہی محرم آیا، جیسے ہی کوئی تہوار آیا، جیسے ہی کوئی مثلا مناسبت آئی تو فوراً رابطہ کر رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہاں اگر کسی کو پھانس بھی چپ جائے گی تو وہاں انہیں لگے گی جیسے ان کو گولی لگ گئی ہو، اتنے پریشان ہو گئے دور بیٹھ کے۔ جھنگ میرا شہر ہے۔ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس شہر سے اسے فطری محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو حادثتاً کعبے میں نہیں بھیجا ہے، یہ منصوبتاً اندر گئی ہیں۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، میں اسے خانہ کعبہ میں بھیجوں گا جو میرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اب علی بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خاندان علی بھی بیت اللہ کی حفاظت میں مامور ہے۔ کس کی جگہ ہے یہ؟ ہمارے جد کی ولادت گاہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں اسی مضمون کو میں ایک منزل دے دوں آج۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بھاوج کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد، اور طواف خانہ کعبہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے بدن کو خانہ کعبہ سے مس کیا، اپنے وجود کو خانہ کعبہ سے مس کیا، اور جیسے ہی مس کیا دیوار کھلنے لگی۔ فرماتے میں دور کھڑا تھا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ عمارت گر رہی ہے۔ کعبے کی اچھا آپ کی توجہات ہیں نا، اگر قرآن صامت پہاڑ پر آئے، بڑی نایت، اگر قرآن صامت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن صامت اگر پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ قرآن ناطق ہے، دیوار کی مجال ہے جو کھلے نہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے میں نے دیکھا دیوار کھل رہی ہے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ یہ عمارت گر رہی ہے، کہیں میرے بھائی کی زوجہ، ابو طالب کی زوجہ، کہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، وہ اندر چلی گئی اور میرے پہنچنے سے پہلے دیوار جڑ گئی۔ تو حضرت رات کا وقت تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس۔ جیسے رات گزری وہ جانتے ہیں خاندان والے، دیوار جڑ گئی ہے، بی بی اندر ہے۔ اگر یہاں بات ختم ہو گئی ہوتی تو کہتے خبر واحد ہے، اور خبر واحد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی اچھا مشکل ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، میں انتہائی محترمانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، کہ جب ان کا مفاد نہیں ہوتا تو وہ خبر واحد بن جاتی ہے۔
اور جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو خبر واحد جو ہے وہ حجت ہو جاتی ہے. جی حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کاغذ اور معاف کیجیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کاغذ اور قلم والی روایت لکھی ہے کہ نبی نے کاغذ اور قلم مانگا اور نہیں دیا گیا، وہ پوری تفصیل ہے. تو کہنے لگے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد بھی ہے، اور اس وقت ابن عباس 14 سال کے تھے. عبداللہ ابن عباس 14 سال کے تھے، یعنی بالغ نہیں تھے. تو خبر واحد بھی ہے، توجہ ہے، خبر واحد بھی ہے اور خبر واحد کے ساتھ نابالغ کی روایت ہے. اس لیے نابالغ کی بات کا اعتبار نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، نابالغ کی بات کا اعتبار نہیں ہے، نابالغ کی شادی کا اعتبار کر لیتے ہیں. عجیب دستور ہے. اب یہاں پر بھی صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. اب یہاں کون ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت ابو طالب کے بھائی. خبر واحد. اللہ بھی تو خوب اہتمام کرتا ہے. جاتے ہوئے ایک بندے نے دیکھا ہے، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا. بھائی ایسے نہیں، تھوڑا سا میں حضرت کی خانہ کعبہ میں کیا ہوا وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آج ہی بیان ہو جائے. حضرت عباس ابن عبد المطلب گئے حضرت ابو طالب کے پاس. رات گزری، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا. اچھا چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس تھی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ دیوار سے کیوں گئی ہیں. اگر دروازے سے جاتی نا تو تاریخ لکھتی کہ ان کی زوجہ نہیں جاتی تو کس کی زوجہ جاتی. چابی تو انہی کے پاس تھی نا، لیکن نہیں، دیوار سے گئی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد. اور حضرت ابو طالب چابی سے دروازے کا تالا کھولتے رہے مگر تالا کھلتا نہیں ہے. ہاتھ بھی پرانا ہے، چابی بھی وہی ہے، تالا بھی وہی ہے، مگر تالا کھلتا نہیں ہے. مجمع جمع ہے، ایک مشرک کی آواز آئی، مجمع لگا ہوا تھا نا، ایک مشرک کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دیں. برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جو کردار کے اچھے نہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی تالا نہیں توڑا گیا، تالا نہیں توڑا گیا. 3 دن جب مکمل ہو گئے تو ایک مرتبہ وہی دیوار جو پہلے کھل کر جڑی تھی وہ پھر کھلنا شروع ہوئی. وہ دیوار پھر کھلنا شروع ہوئی. حضرت ابو طالب کی آواز آئی، محمد جاؤ اپنی چچی کو لے کے آؤ. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہے. اس لیے کہ 30 سال پہلے جب نبی کی ولادت ہوئی تھی نا تو حضرت فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی آئی تھی. خوشی کے مارے حضرت کا حال غیر تھا. آواز دے کر کہا، اے اللہ، اے ابو طالب، اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. جب نبی کی ولادت ہوئی تھی نا تو یہی بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کی خدمت میں، حضرت ابو طالب کی خدمت میں دوڑتی ہوئی آئیں، اے ابو طالب، اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. تو حضرت ابو طالب نے وہیں سے جواب دیا، اس کے بدلے میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا. اب آپ میری ذمہ داریوں کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج شب معراج ہے. جی جو دن گزرا ہے وہ حضرت ابو طالب کی رحلت کا دن گزرا ہے. کل جو رات آئے گی تو وہ شب 28 ہو جائے گی. امام حسین کی معراج کا دن ہے، امام کے سفر کا دن ہے. اس سے اگلا دن آئے گا تو قریب ہو جائیں گے ہم کچھ خوشیوں کے. تو بہت ساری مناسبتیں. ہاں بعثت کی رات ہے، نبی کی بعثت بھی ہوئی ہے. شب 27 بعثت کا دن بھی ہے. نبی کو حکم ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو بہت ساری مناسبتیں جمع ہیں، لہٰذا ان مجالس میں ان سب کی طرف میری توجہ رہے گی تاکہ فنی طور پر کوئی جوان مجھ سے نہیں کہے کہ صاحب توجہ ہی نہیں تھی ان کی. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آگے بڑھوں تھوڑا سا تو دوبارہ دیوار کھلی
تو حضرت ابو طالب کی آواز آئی، محمد جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ سرکار آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بچہ نبی کی گود میں دے دیا۔ نبی مکرم نے جیسے ہی گود میں لیا تو اسی کیفیت میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اے میرے بھتیجے اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں اور یہ کچھ بولا بھی نہیں ہے، میں وہ لفظ بولتا ہی نہیں ہوں کہ یہ رویا نہیں ہے۔ کیا ضرورت آ رہی ہے غیر ضروری باتیں کرنے کی؟ حضرت فرما رہی ہے یہ بولا نہیں ہے 3 دن سے۔ تو حضرت نبی مکرم نے گود میں لیتے ہوئے سینے سے لگایا تو جیسے ہی بدن نبوت بدن امامت سے جڑا تو سب سے پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کے نبی کے چہرے کو قریب سے دیکھا۔ علامہ اظہر حسن زیدی آپ کو یاد ہوں گے، بزرگوں کو یاد ہوں گے، یہاں مجھے ان کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے محمد اس اعلیٰ صفات کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کے علی کی آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اظہر حسن زیدی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں جب علی کی آنکھیں کھلیں تو نبی مکرم نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی اور علی نبی کی زبان سے غذا لے رہے تھے، جسے بارہا مولا علی نے دہرایا ہے میرا علم میں پیغمبر کے برابر نہیں ہے، لعاب نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں گے میرے مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی۔ یہاں پھر اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ سنیں، محمد اس بلند صفات وجود کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائیں، اور علی اس باکردار کو کہا جاتا ہے جسے نبی اپنی زبان دے دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو سب سے پہلا جملہ مولا علی نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں مولا علی سے کہوں گا مولا ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ رسول ہے، لہذا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یا اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، فرمائیے تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ۔ مولا علی نے جو جنگ صفین میں فرمایا تھا نا کہ وہ جو نیزوں کی انیوں پر قرآن اٹھا ہوا ہے وہ کاغذ پر، کھال پر، پوسٹ پر لکھا ہوا قرآن ہے، تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہے۔ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے مولا کو یہ کہہ کے کہ علی وہاں قرآن ہے، تو حضرت نے فرمایا میں مجسم قرآن کھڑا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اللہ کا کلام سنا سکتے ہیں۔ ابھی 1-2 گھنٹے پہلے ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی،
فرما رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان ہمارے نبی کو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے جی، اور حضرت عیسیٰ پیدائشی نبی ہیں۔ میرا بہت ایک مخصوص جملہ ہے، 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے سے بہت سو نے اس کو سن لیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، تکرار کر رہا ہوں۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگ گئی۔ یعنی حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں نبی ہیں۔ اب کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان کی کتابوں میں؟ تعلیمی دنیا میں اور تعلیمی دور کے اندر کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہیں اور فخر عیسیٰ 40 سال کے بعد نبی ہیں۔ تو افضل ہوئے نا اب حضرت عیسیٰ مسیحی کہے گا نا مسلمان بچے سے، مسیحی بھائی کوئی کہے گا نا مسلمان بچے سے کہ ہمارے نبی تو قرآن سے ثابت ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ قرآن سے ثابت ہے کہ پیدائشی نبی ہیں، تم ثابت کرو اپنے نبی کو کہ پیدائشی نبی ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو ہمارا بچہ الجھے گا، اگرچہ بہت دلائل ہیں ہمارے پاس۔ قرآن مجید ہمارے لیے سہارا ہے، کردار سرکار کا سہارا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی عظمت پر علی کا بولنا دلیل ہے جی۔ اب گود میں لے کے چلے ہیں حضرت، تھکیں گے نہیں، میں بات پوری کرنے جا رہا ہوں۔ نبی گود میں لے کے چلے ہیں مولا علی کو، اور جیسے ہی گھر سے خانہ کعبہ سے باہر آئے تو مجمع تو لگا ہوا تھا، پورا مکہ جمع تھا، خبر متواتر بن گئی، ہر شخص راوی ہو گیا۔ 15 معتبر ترین سنی بھائیوں کی کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، بڑے لوگوں کے، اہل سنت کے بڑے لوگوں کے حوالے موجود ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قد تواترت، یہ تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ علی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے بڑے لمبے چوڑا مقالہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کون سا کمال ہے۔ اس وقت تو سارے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اس وقت خانہ کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا، خانہ کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا، لوگ جو ہے وہاں حج کرنے ضرور آتے تھے، لیکن مسلمانوں نے تو مدتوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ نبی مکرم کے زمانے میں مدینے آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوا ہے، ورنہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو اللہ بھی تو جانتا تھا نا کہ یہ گفتگو آئے گی، تو پروردگار عالم نے بی بی کو دروازے سے نہیں بلایا ہے بلکہ دیوار سے بلایا ہے۔ ایک یہ پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ علی بن ابی طالب جس جگہ پہ آئے ہیں دنیا میں، جس جگہ پیدا ہوئے ہیں، جس جگہ حضرت کی ولادت ہوئی ہے، اس جگہ کا تحفظ اس گھرانے نے کیا ہے، اور علی کا آنا بھی اور علی کا جانا بھی اللہ سے وابستہ ہے۔ بے کسی نہ شد میسر عیشا سعادت، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت۔ یا فاطمہ تحدث فضائل ولدی فی البیت، آواز آئی حضرت ابو طالب کی، اے فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر میرے بچے کے فضائل کیا تھے وہ بتاؤ۔ مجمع سن رہا ہے، بی بی خطبہ دینے جا رہی ہیں، اے فاطمہ بتاؤ خانہ کعبہ میں میرے بچے کے فضائل کیا تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد گویا ہوئیں، حضرت نے فرمایا کہ جب میرا بچہ میری گود میں آیا تو فناد اللہ، تو اللہ کی آواز آئی۔ اچھا ام موسیٰ کو تو وحی ہو سکتی ہے، ام علی کو وحی نہیں ہو سکتی؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی۔ تو وحی ہمیشہ قرآن کی نہیں ہوتی، وحی یعنی اللہ کا اپنے خاص بندے سے گفتگو کرنا، اب وہ قرآنی گفتگو ہو یا غیر قرآنی گفتگو ہو۔ اللہ شہد کی مکھی کے اوپر تو وحی کرتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے کہ کیسے وہ چھتا بنائے، کیسے وہ شہد جمع کرے، کیسے رس نکال کر آئے۔
اور یہ وحی کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں نجاستیں نہیں ہوتی، طہارتیں ہوتی ہیں۔ جانوروں میں واحد جانور ہے جس کے ہاں طہارت ہوتی ہے، طہارت ہے اس کے ہاں جی۔ طہارت نہیں ہوتی نا تو اس کے بدن سے نکلی ہوئی شے کو اللہ شفا قرار نہ دیتا۔ فیہ شفا، یہ جو اصل ہے نا، شہد ہے، یہ اس میں شفا پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا ایک آواز آئی اللہ کی، آواز آئی یا فاطمہ سمی علی فانا علی العلا وہذا علی، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو، میں علی العلا ہوں اور یہ میرا علی ہے۔ سب سے پہلی آواز جب میرا بچہ میری گود میں آیا تو اللہ کی آواز آئی اس کا نام علی رکھو، لہذا یہ بچہ اپنا نام لے کر آیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں فنادا جدار الشمال، خستہ تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ فنادا جدار الشمال، تو شمال کی دیوار سے آواز آئی السلام علیکہ یا حسرت الشمال، اے قیامت کے دن الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کی حسرت تجھ پر سلام۔ نہیں، غور نہیں ہوا، قیامت میں الٹے ہاتھ میں نامہ عمل انہیں ملے گا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور جب ان کے ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا نا تو وہ کہیں گے کاش ہم علی کے چاہنے والے ہوتے تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل آتا۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، علامہ آیت اللہ عسکری نے لکھا ہے، اسے آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا حسرت الشمال، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کو تولنے والے ترازو جس کی بنیاد پر اعمال تولے جائیں گے۔ مولانا میں نے 15 عمرے کیے ہیں، مبارک ہو، میں نے 10 حج کیے ہیں، بارک اللہ، میں نے 2 کروڑ اب تک زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں اپنی زندگی میں، جزاک اللہ، اور میں نے اتنی مسجدیں بنوائی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سارے 0 0 0 ہو جائیں گے اگر ان سے پہلے ایک علی کی محبت نہیں بنے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ جوش بیانی نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ جوش بیانی نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھ کر یا سبحان اللہ کی لالچ میں نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اے علی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا، راہ خدا میں حالت روزہ میں شہید کر دیا جائے اور اس نے کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دیا ہو، مگر تیری محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ صبح کے ساتھ دل بولا، اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم سے نہ کہو کہ سوائے اس موضوع کے آپ کے پاس موضوع کیوں نہیں ہے، سوائے علی علی کے آپ کے پاس مضمون کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی یہی چاہتے ہیں۔ بہت دور نہیں، میں آج صبح ہی لاہور سے آیا ہوں، لاہور کے اندر حضرت مولانا فیضی صاحب کا وہاں مدرسہ ہے، ہمارے سنی عالم دین ہے، بہت معتبر، بہت مضبوط عالم دین ہے، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ رکھ دیا۔ انہوں نے مولا علی کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے، فضائل مولا علی کے، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل پر کتاب اور اپنے مدرسے کا نام علی کے نام پر، مولا کے نام پر اس لیے رکھا کہ ایک دن میرا نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میرا خطبہ سن رہا تھا جمعے کا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا مولانا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ حدیث پیغمبر صحیح السند ہے یا نہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی ملاقاتوں کو، اپنی گفتگوؤں کو، اپنے میل ملاپ کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے، نبی نے فرمایا ہے، اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔
تو وہ کہنے لگا مولانا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو اپنی تقریر میں علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس نے جھنجھوڑ ڈالا، مولانا فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، میں ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ کوئی خطبہ کوئی خطاب نہیں کروں گا مگر اس میں علی کا ذکر ضرور کروں گا۔ نبی چاہتے ہیں، نبی چاہتے ہیں علی کا ذکر ہو، بار بار علی علی ہو، بار بار علی علی ہو، بار بار مولا کا ذکر ہو۔ اور فرما رہے ہیں نا، آواز آئی فنادا جدار الجنوب، پھر جنوب کی دیوار سے آواز آئی۔ کیا کہہ رہا تھا میں، آپ کو یاد ہے جی؟ مولا علی کی ولادت پر خانہ کعبہ کی دیواروں سے سلام کی آوازیں آ رہی تھیں جی۔ میرے خیال سے کل بات کریں، آج آپ تھک رہے ہیں مجھے لگتا ہے۔ اچھا، فنادا جدار الجنوب، تو جنوب کی دیوار سے آواز آئی السلام علیکہ یا جنب اللہ، اے عقیدہ توحید کی مضبوطی تجھ پر سلام۔ اللہ اکبر، السلام علیکہ یا جنب اللہ۔ فرماتی ہیں پھر فنادا بیت اللہ، فنادا باب اللہ، فنادا باب البیت، معاف کیجئے گا، پھر خانہ کعبہ کے دروازے سے آواز آئی السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح الی الخلق، اے خلق الہی پر ہمیشہ کھلے رہنے والے اللہ کے دروازے، تجھ پر سلام۔ یہ فرماتی ہے ایک ایک دیوار، ایک ایک دروازہ علی کو سلام کر رہا تھا۔ اور اے میرے سرتاج، اے میرے مولا، اے میرے مالک، یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ اپنے بھائی سے بول بھی رہا تھا۔ میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں بول رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی بن ابی طالب کا بولنا تعجب کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ مولا ماں کی گود میں بول رہے ہیں؟ یہ واقعات ہیں، یہ موجود ہیں۔ اچھا چلیں، حضرت عیسیٰ معصوم، توجہ چاہوں گا، مولا علی ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم، سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مجھے مفتی منیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ پنجتن کے عصمت کے تو ہم قائل ہیں، آپ ائمہ اہل بیت کی عصمت کو ثابت کریں، تو ہم پوری کتاب لکھ رہے ہیں، مفتی صاحب کو بھیجیں گے اور سنی بھائیوں کو بھیجیں گے، ہم اپنے ائمہ کی بھی عصمت کے قائل ہیں۔ اب تک 200 دلیلیں ہم لکھ چکے ہیں کہ ائمہ ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت مولا امیر المومنین تو معصوم جی، حضرت عیسیٰ جو بولے ہیں وہ معصوم، زلیخا کی بہن کا بچہ تو معصوم نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے ماں کی گود میں بچہ بول رہا تھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا بولا تھا جب حضرت یوسف کو بلا لیا نا، حضرت یوسف کو زلیخا نے اپنے حجرے میں، 7 دروازے تھے جو بند کروا دیے، تالے باہر سے ڈلوا دیے، کنیزوں کو کہا جیسے یہ اندر آ جائیں تالے ڈالتے چلے جانا۔ بڑے عجیب واقعات ہیں قرآن کے اندر۔ حضرت یوسف، آپ تھکیں نہیں تو میں آگے بڑھوں۔ حضرت یوسف 7ویں دروازے کے بعد جو زلیخا کا کمرہ تھا، زلیخا کا حجرہ تھا، وہاں پر حضرت یوسف کو بلایا، پالا ہے اس نے۔ 5 سال کا سن تھا جب آئے تھے گھر میں، یہ اس وقت بھی جوان تھی جی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی تھی۔ لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو ماں کی حیثیت میں کہلائی جائے اس کا ذہن خراب ہو گیا، اس کا دماغ کہیں اور چلا گیا۔ لہٰذا میں اپنے محترم سننے والے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ نہیں کہا کریں کہ یہ جوان ہمارے بچوں کی طرح ہیں، اس سے ہمارا کیا پردہ۔
ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں نا، ہماری بوائیں جو ہیں، جو یہ سن رسیدہ نسبتاً جوان کے سامنے بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اسے بلا لو، یہ ہمارا بچوں کی طرح ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بچوں کی طرح ہو اس کے لیے بھی دماغ پھر سکتا ہے، لہذا قانون نہیں توڑیے۔ حجاب حجاب ہے، پردہ پردہ ہے، شریعت شریعت ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات اور کر رہے ہیں۔ بلا لیا ساتویں دروازے کے بعد حجرے میں آ گئے حضرت یوسف، سارے دروازے باہر سے بند۔ اب حضرت یوسف کو احساس ہونے لگا کہ یہ جو کنیزیں میرے ساتھ آئی تھیں یہ چلی کیوں گئیں، اور بند کر کے چلی گئیں دروازہ۔ تو اس نے کچھ اظہار کرنا شروع کیا۔ زیادہ ان آیات کو زیادہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں بہت زیادہ یعنی ان آیات کو منع کیا ہے نبی نے کہ زیادہ نہیں پڑھو، سامنے آ جائے تو پڑھ لو، اسے بار بار نہیں دہراؤ، لہٰذا میں بھی جلدی گزر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کوئی اظہار کیا، ارادہ کیا، تو پھر اسے احساس ہوا کہ سامنے بت رکھا ہوا ہے۔ کسے؟ زلیخا کو۔ تو چادر اٹھا کے بت پہ ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے تمہیں اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے اور تم نے اس پہ چادر ڈال دی، میں اپنے اللہ پہ چادر نہیں ڈال سکتا۔ اب جب یہ کہہ کر حضرت یوسف مڑے تو حضرت یوسف، اب جملہ سنیے گا، حضرت یوسف دروازے کے قریب پہنچے تو کہا یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو باہر سے تالا ٹوٹا، یوسف آگے بڑھے، یہ پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ روکنا چاہتی ہے، یوسف آگے بڑھے، دوسرا دروازہ آیا، دروازہ بند ہے، معلوم ہے باہر سے بند ہے، پھر آگے بڑھ کے کہا یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ پھر دروازہ کھلا۔ عزیزو اگر اللہ سے مدد مانگی جائے نا تو بند دروازے ہمارے لیے بھی کھل جاتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ سارے دروازے کھلتے چلے گئے، آخری دروازہ کھلا، جیسے ہی باہر نکلے اس نے قمیص پکڑ لی پیچھے سے، اور حضرت یوسف نے ایک مرتبہ جب اپنا زور لگایا تو قمیص پھٹ گئی۔ اسی اسنا میں عزیز مصر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، زلیخا کا شوہر۔ اب یہ منظر دیکھ رہا ہے وہ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میری زوجہ کے حجرے سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ ہاتھ پائی سی ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا جی۔ تو کہنے لگا کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک مرتبہ اس نے بیان بدلا، یہ مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، خبردار خبردار، شریعت توڑنے والے پر اعتبار مت کیجیے گا، چاہے قریبی ترین فرد کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی یہ مجھ پہ حملہ کر رہا تھا، ماجرا کچھ اور ہے، بتا کچھ اور رہی ہے۔ اب حضرت یوسف تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور یاد رکھیے جب معصوم کی عصمت پر حرف آئے تو جس نے اسے معصوم بنایا ہے وہی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں زلیخا کی بہن ٹھہری ہوئی تھی جو اس سے ملنے آئی ہوئی تھی، وہ یہاں کی رہنے والی بھی نہیں تھی۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا، اس کی گود میں بچہ تھا، 1 سال کا، 8-9 مہینے کا، سال سے کم کا بچہ تھا اس کی گود میں۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر بھاگی کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے، یہ گیلری میں، یہ کوریڈور میں، مثلا یہ گزرگاہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ شور شرابہ کس بات کا ہے۔ وہ اپنے بچے کو لے کے آگے بڑھی، ادھر تکرار ہو رہی ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا یوسف ہم نے تو تمہیں پالا تھا، ہم نے تو تمہیں اپنے بچوں کی طرح دیکھا تھا، یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ بچہ بولا، قرآن کہہ رہا ہے بچہ بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ۔ سب مڑ کے اسے دیکھنے لگے کہ یہ آواز یہاں سے آئی ہے، تو بچہ بول رہا تھا کہ اگر قمیص اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فَصَدَقَتْ، تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچ کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کی، دیر بہت ہو رہی ہے، میں اپنے مضمون کو ایک منزل دوں
کیا ہوا یہ کیا ہوا؟ یہ بچہ بول رہا ہے نا. تو قرآن مجید میں اللہ نے کچھ مثالیں رکھ دی ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے کچھ مثالیں قرآن میں رکھ دی ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور جو سب کے لیے ممکن ہو، وہ جنہیں اللہ نے اپنے ارادہ خاص سے بنایا ہو، ان کے لیے ممکن کیوں نہیں ہوگا. لہٰذا گود میں لے کر آگے بڑھے. حضرت نبی مکرم حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، پیار کرنے لگے، لے کے آگے بڑھے. اب بھائی میں تو خطاب کرنے میں حریص ہوں، میں تو 2 گھنٹے بھی بول لوں گا. مجھے خوف آپ کا ہو رہا ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں کہ. اب حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں سے کعب الاحبار اٹھ کر سامنے آ کے کھڑا ہوا. وہاں کرسی پر ایک کعب الاحبار بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہودی عالم، وہ اٹھ کر سامنے آ کے کھڑا ہوا. ایک عیسائی عالم پادری آ کے کھڑا ہو گیا حضرت ابو طالب کے سامنے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ مکے میں جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ جانچنے کے لیے کہ حلال رستے سے آیا ہے یا حرام رستے سے آیا ہے، اسے یہیں اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہنے لگے اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ مکے میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے فوراً جتنا جلدی ممکن ہوتا تھا وہ پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا. لا کر ایک جگہ تھی وہاں لٹا دیتے تھے. ایک اژدہا، اور دور ہٹ جاتے تھے، ایک اژدہا نکل کر باہر آتا تھا. وہ اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا، تاریخ ہے بھائی یہ مکے کی. اب مجھے نہیں پتا حالات کتنے خراب تھے وہاں، کہ وہ سانپ نکل کر باہر آتا تھا اژدہا، اور وہ بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا، اگر بچے کو رلا دیتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے نہیں آیا. ممبر کا کچھ ادب ہے، ممبر کا کچھ ادب ہے جی. اور اگر بچے کو وہ تکلیف پہنچاتا تھا تو یہ حلال، اور اگر وہ دیکھ کر چلا جاتا تھا، سونگ کر چلا جاتا تھا اور بچہ تکلیف نہیں اٹھاتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے آیا ہے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے بچے کو لٹاؤ یہاں. حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. میرے مولا علی کو حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لٹا دیا. ابو الحسن بھائی آپ بول نہیں رہے بہت دیر سے. ایک مرتبہ لٹا دیا اس پتھر پر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو، تو پیچھے ہٹے تو اژدہا نکل کر آیا. اب میں یہ والا جو بیان ہے نا، یہ آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. وہ اژدہا نکل کر آیا، جیسے ہی مولا کائنات پر اس نے اپنا پھن پھیلایا، میرے مولا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ میں دیا اور اس کے ایک جانب کے کلے کو پکڑ لیا، گال کو پکڑ لیا. دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کی دوسری گال کو پکڑ لیا اور دونوں گالوں کو پکڑ کے چیر ڈالا. اور کر رہے ہیں آپ حضرات، دونوں گالوں کو پکڑ کر. میں نے ایک اپنے بیان کے ابتدا میں کہا تھا کہ انسان کی شخصیت میں 4 چیزیں دخیل ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے خاندانی اثرات. علی اس امام کو کہتے ہیں جن کے خاندان میں شجاعت ہے. میرے مولا نے دونوں کلے پکڑ کے چیر ڈالا. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو 2 نیم ایسے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. میں کوئی کاغذ نکالوں اور اسے پھاڑ ڈالوں تو اس کو کہتے ہیں درہ، حیا درہ. جیسے ہی میرے مولا نے سانپ کو ایسے پھاڑا، آواز آئی حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. جب ہزاروں آوازیں بلند ہوئی نا حیا درہ، تو محسوس ہونے لگا حیدرہ، حیدر. حیدر نام ہی اس بنیاد پر ہے کہ حیا در. اور نہیں کر رہے آپ حضرات. میرے مولا کا ماشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی بس میں اس روایت پر اپنے بیان کو، آج کے بیان کو مکمل کر دوں گا. جی مجھے ابھی 1.25 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے.
جی تو ایک مرتبہ جب آوازیں بلند ہوئی حیا درا ہے درا ہے درا، اس نے تو سانپ کو پھاڑ دیا، اس نے تو سانپ پھٹ گیا، سانپ چر گیا، سانپ مر گیا، تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو لبوں پر پیار کرنے لگے، جی رخساروں پر بوسے لینے لگے، پیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو پھر وہ آگے بڑھ کر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے؟ وہی سارے افراد جنہوں نے پہلے روکا تھا پھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی ختم کر دی، پیمانہ توڑ دیا۔ آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے، آئندہ کیسے طے کریں گے کون بچہ حلال رستے سے آیا ہے، کون حرام رستے سے آیا ہے؟ حضرت نبی مکرم چچا کے برابر میں کھڑے تھے، کہنے لگے چچا ان سے کہہ دو یہی بچہ کسوٹی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آج کے بعد علی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ میں نے انیق احمد کے پروگرام میں دنیا ٹی وی پر گفتگو تھی منافق کی پہچان کیا ہے، اور مفتی عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو قرآن مجید سے ہم آیات لے کر آ رہے تھے کہ قرآن نے منافق کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں، توجہ ہے؟ تو اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں، ہر دن آپ کی محفل میں سینکڑوں لوگوں کا اضافہ ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ سازشی ہیں، ان کی نیت اسلام نہیں ہے، ان کا مطلب آپ کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کوئی سازش نہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا پریشان نہیں ہوا کرو، جس پر تمہیں شک ہونے لگے اس کے سامنے علی کا ذکر کیا۔ حدیث ہے، اس حدیث کو بھی اہل سنت کی کتابوں سے بہت آرام سے دکھایا جا سکتا ہے۔ توجہ نا، ہمارے بھائی ہیں، سنی مانتے ہیں اس بات کو، اہل سنت کے علماء نے تائید کی۔ توجہ ہے؟ لہذا انسان کی شخصیت میں 4 چیزیں دخیل ہیں۔ سب سے پہلی چیز خاندانی اثرات۔ نبی فرما رہے ہیں سنو، اتقو، بچو ایک ایسی عورت سے کہ جو حسین ہو مگر برے ماحول میں پرورش پائی ہو، اس لیے کہ خاندان بگڑ جائیں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خبردار، تلاش کرتے وقت، اپنے ساتھی کی تلاش کرتے وقت صرف چمڑی مت دیکھو، صرف چہرہ مت دیکھو، خاندان دیکھو، نسلیں دیکھو، بڑوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، اس لیے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک ہلکی سی بیماری پر انسان کا ظاہر خراب ہو جاتا ہے، مگر انسان کا باطن بڑی بڑی بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ نوجوان جو شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ اس زاویے سے نبی کی حدیث کو دیکھیں۔ توجہ ہے نا، خاندان کے اثرات، پھر کبھی بات ہوگی، آگے بات ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، انسان تعمیر ہوتا ہے خاندان کے اچھے ہونے کی بنیاد پر، مگر یہ ایک چیز ہے، مکمل نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، یہ 3 چیزیں اور ہیں جن کی بنیاد پر انسان کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ خاندان کا پتہ اولاد کا رویہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹا نہیں ہے، بھئی کون ہے یہ بچہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ آپ اپنے بچے کو ٹافی دیجئے اور ٹافی دے کر مانگیے، اگر یہ بچہ آپ کو لوٹا رہا ہے تو سمجھیں خاندانی ہے اور ہم نے تربیت اچھی کی ہے۔
جی اور بہت ساری مثالیں ہیں. ایام مامون رشید سفر پر ہے، بس آخری روایت سنیے پھر فضائل مسائل پڑھوں گا. مامون رشید سفر پر ہے، سامنے بچے کھیل رہے تھے، گھوڑا آتے ہوئے دیکھا، سب بھاگ گئے، مگر ایک 8 سالہ بچہ ہے جو نہیں گیا. تھوڑا سا قریب آ کے کھڑا ہو گیا، رستہ تھا، یہ گھوڑا اپنا آگے لے گئے، واپس پلٹ کر آئے، گھوڑا موڑ کر لائے. بچے سے کہا کون ہو؟ کہا عبد خدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. کس خاندان سے ہے؟ کس خاندان سے ہو؟ کہا خاندان میرا پست نہیں ہے، عظیم ہے. اللہ اکبر. جملے دیکھیے، اب ہر جواب اسے مجبور کر رہا ہے کہ ایک اور سوال کروں. اور معلوم ہو یہ ہے کون؟ کہنے لگا کہ سارے بچے بھاگے تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے رستہ تنگ نہیں تھا جو میں جاتا. اللہ اکبر. جرأت تو دیکھیے، حوصلہ. فرمایا رستہ تنگ نہیں تھا جو میں جاتا. آگے بڑھ گیا، لوٹ آئے شکار کر کے. پھر وہی بچے دور سے دیکھا کہ سواریاں آ رہی ہیں، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، مامون رشید کی سواری ہے. سارے بچے بھاگ گئے مگر وہ بچہ رکا رہا. ہیں 8 سال کے، مگر میرا تو عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں. بھائی نبی جن بچوں کو جوانان جنت کا سردار کہیں، جب نبی نے فرمایا نا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس وقت حسنین خود بچے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ماننا پڑے گا کہ یہاں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. آگے بڑھ کے کہنے لگا کیوں نہیں گئے؟ سارے بچے چلے گئے. کہنے لگے میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیے تھے، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے. راستہ تنگ نہیں تھا میں جو جاتا. تو ایسے مٹھی آگے بڑھا کر کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے ایک لمحہ دیکھ کر فرمایا میرے آباء و اجداد نے مجھے خبر دی ہے کہ بادشاہوں کا مزاج ہے کہ وہ شکاری اور شکار کا شوق رکھتے ہیں، اور وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے باز کو، اپنے پرندے کو فضا میں چھوڑتے ہیں، اور وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، اور وہ اپنی مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں. تو برابر سے ایک اور سوار کی آواز آئی، یہ محمد تقی ہے، یہ علی رضا کا بیٹا ہے. فرمایا حق ہے کہ یہ بچہ ایسے ہی جواب دے. خاندان اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس خاندان میں اپنی رسالت کو رکھے. اللہ نے اس خاندان میں اپنی رسالت رکھی ہے. خاندانی اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں، خاندانی اثرات انسان پر پڑتے ہیں. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ سارے رستے جناب سکینہ نے پانی مانگا، اس لیے کہ پانی مانگنا شرافت انسانی کے خلاف نہیں ہے. لیکن جناب سکینہ نے کہیں روٹی نہیں مانگی. بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، مگر روٹی مانگنا شرافت انسانی کے خلاف. اللہ اکبر. میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، یہ کہیں کسی بچے تک نے نہیں کہا. اتنے سخت مراحل طے کیے ان ننھے ننھے بچوں نے، مگر کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا. کبھی پھوپھی سے بڑھ کر نہیں کہا پھوپھی اماں زینب، کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کبھی نماز ترک نہیں ہوئی ان کی. سکینہ کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ہے تو وہ چادر کے چھیننے کی ہے. کتنا سن ہے بی بی کا؟ 4 سال کا سن. میں نے علامہ ذیشان جوادی سے یہ مصائب سنے کہ جب رہائی ہو رہی تھی نا اہل بیت کی، تو ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی کہ کچھ تبرکات واپس آئے ہیں. جناب زینب نے جب اسے کھولا تو کچھ زیورات تھے اور کچھ چادریں تھیں.
ایک چادر کو غور سے دیکھ کر کہا بھابی ام لیلا تمہاری چادر آ گئی۔ ایک چادر کو دیکھ کر کہا اے بھابی ام فروہ تمہاری چادر آ گئی۔ اپنی بہن ام کلثوم کو کہا تمہاری چادر آ گئی۔ سنیں گے ایک ننھی سی چادر پر نگاہ گئی، میری بی بی زینب نے وہ چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی، سکینہ تمہاری چادر بھی واپس آ گئی۔ اٹھو میرے لال تمہیں مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، بار بار کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے۔ عزیزدارو کل کا دن جو گزرا ہے نا وہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ اگر آپ رونے کے لیے تیار ہیں، مصاب ہونے کو آمادہ ہیں، ثواب اپنا بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک جملہ سنتے جائیں۔ 2 قیدی ایسے ہیں جنہیں رہائی نہیں ملی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو۔ 2 قیدی ایسے ہیں جنہیں رہائی نہیں ملی، ایک امام موسیٰ کاظم، انہیں رہائی نہیں ملی، زندان سے جنازہ باہر آیا ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم، اور دوسرا قیدی جناب سکینہ۔ مگر دونوں میں ایک معمولی سا فرق یہ بھی ہے کہ ایک کا جنازہ تو باہر آیا، ایک کا جنازہ بھی باہر نہیں آیا۔ جب کسی نے مدینے میں پوچھا تھا نا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو 28 سال کی ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے، آپ ضعیف کیسے ہو گئے، بوڑھے کیسے ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، چلیے کچھ دیر کے لیے ذرا بغداد کے پل کی طرف چلیے۔ عزیزدارو یہ جو کل رات گزری ہے یعنی کل کا دن جو اس سے پچھلی جو رات ہے، اس رات میں شب 25 رجب کی 24 تاریخ گزر کا جو رات آئی ہے، بغداد کے ایک لوہار نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خواب میں آئی ہے، کہتی ہے تو محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ کہا میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا ان کی بیٹی فاطمہ کو پہچانتا ہے؟ کہا میں بیوی کا محب ہوں۔ کہا میں فاطمہ زہرا ہوں۔ میں تیرے خواب میں اس لیے آئی ہوں کہ کل میرے بچے کا جنازہ پورے بغداد پر آئے گا، اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دینا۔ یہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ خواب کیسا ہے، امام حسن امام حسین کا جنازہ؟ کہتا ہے کہ میں جب دن نکلا تو جا کر پورے بغداد پر جب جا کر پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں۔ میں نے وہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کاٹتے ہوئے کہا آپ کو آپ کی دادی کا سلام، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، میں مجلس کو مکمل کر دوں۔ شاعر ہے ابو العطا، مدینے کا بہت بڑا ادیب ہے، تاریخ ادبیات میں اس کا نام لکھا ہے ابو العطا۔ ہارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل سجتی ہے۔ کسی کرسی پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہارون کو تعجب ہوا کہ ابو العطا تو مدینے میں رہتا ہے، یہ بغداد کیسے آ گیا؟ لوگوں کو روانہ کیا، ڈھونڈو، بہت بڑا شہر نہیں ہے۔ ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے ابو العطا، بلا کر لے آئے دربار میں، کرسی دی ابو العطا، تم بغداد؟ کہاں فلاں کام سے آیا ہوں۔ کب آ گئے ہو تو روزانہ ہماری محفل میں آؤ، ہمیں شعر سناؤ۔ ایک شعر سنا، ایک کلام سنا، دوسرا، ایک مجمع سے آواز آئی امیر اس سے وہ کلام سنے جو انہوں نے فلاں محفل میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر کسی شاعر نے نہیں پڑھا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کے اونچا کلام ہے ہی نہیں۔ کہا ابو العطا وہ کلام سناؤ۔ تو ابو العطا نے آہستہ سے کہا اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو گے؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے دوں گا۔ ابو العطا نے تکرار کی، جو مانگوں گا دو گے؟ کہا ہاں جو مانگو گے دوں گا۔ ابو العطا نے کلام سنا دیا۔ جب کلام سن لیا تو ہارون نے مڑ کے دیکھا، مانگو کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو، تمہارے قید خانے میں میرا امام ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، اجر و کمال اللہ، کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، کہنے لگا 2 دن کے بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا۔
زندان کے دروازے پر چلے جانا۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھتا ہوں، ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا مقام ہے، ایک چاہنے والے کے لیے، ایک محب کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو۔ خوشی خوشی اپنے گھر گئے، سرائے میں پہنچے، مسافر خانے میں، بیوی کو کہا مبارک ہو میرا امام 2 دن بعد، 14 سال بعد، 14 سال کے بعد امام 2 دن بعد رہا ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو مبارکباد دی۔ 2 دن کیسے گزارے ہوں گے ابو العطا نے، یہ بھی بہت مشکل بیان ہے۔ جب 2 دن گزر گئے تو صبح جا کر بیٹھ گئے دروازے پر، زندان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ابو العطا کہتا ہے صبح سے چاشت کا وقت آ گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، کچھ نئے اسیروں کو لایا جا رہا ہے۔ پھر ظہر کا وقت آیا، میں نے زندان کا دروازہ کھولنے والے سے کہا آج میرے امام موسیٰ کاظم کو رہائی ملنی تھی۔ کیا ہوا؟ کہا صبر سے بیٹھے رہو، تمہارے امام کو آزادی ملے گی۔ جب عصر کا وقت قریب آیا، میں نے کہا میرے امام کو آج آزادی ملنی تھی، کہنے لگے کچھ دیر میں ہی تمہارے امام کو لے کر آ رہے ہیں۔ ابو العطا کہتا ہے کہ میں خوش ہو کر کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، دروازہ کھلے گا، امام آ رہے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا کیا دیکھا؟ تختے پہ جنازہ ہے، 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں۔ آواز آئی ہاذا امام الرفضا، یہ شیعوں کا امام ہے، فَعْرِفُوهُ، سے پہچان۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أَيُّ مُنقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین مجلس کے مرحومین سید محمد مسلم ترمذی اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید محمد ضیاء الحق ترمذی مرحوم کی سال ثواب کے لیے تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔